الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ وقال علیہ الصلاة والسلام الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور عزیز بہنیں، اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں زندگی بنانے کے لیے بھیجا ہے، زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، اور زندگی بنانے میں اللہ کے احکام اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندگیوں میں لانا ضروری ہے، تب ہماری زندگی بنے گی ورنہ گزرے گی۔ اور جہاں اللہ پاک کے بہت سارے احکامات ہیں، فرائض ہے، واجبات ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، ان میں سے ایک حج بیت اللہ بھی ہے۔ صاحب استعداد اور صاحب استطاعت پر اللہ نے حج کو فرض قرار دیا ہے۔ جس طرح نماز ہے وہ فرض ہے، اس کے فضائل ہے، اس کے فوائد ہے، اس کے منافع ہے۔ جس طرح روزہ فرض ہے، اس کے فضائل ہے، اس کے منافع ہے، اس کے فوائد ہے۔ جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، اس کے فضائل ہے، اس کے فوائد ہے، اس کے منافع ہے، اسی طرح حج جب اللہ نے فرض کیا ہے تو اس کے فضائل بھی بیان کیے گئے، اس کے منافع بھی بتائے گئے، اس کے فوائد بھی بتائے گئے۔ اور قرآن اور حدیث اس سے بھرے پڑے کہ جو حج بیت اللہ کرے گا اسے کیا ملے گا، کن پر ضروری۔ اور چونکہ اب یہ حج کے ایام شروع ہو گئے، دعا کریں ہم اللہ رب العزت حج کے لیے حرمین شریفین کو اللہ کھول دے، چونکہ یہ بیماری اور وبا کی وجہ سے وہ سارے دروازے مسدود ہے، پتہ نہیں اللہ اس کو کب کھولے گے۔ اللہ کی حکمتیں ہے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، تم کسی چیز کو ناپسند سمجھتے لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہوتی، اور کوئی چیز ایسی ہوتی جن کو تم چاہتے لیکن وہ تمہارے حق میں بری ہوتی۔ اللہ کی حکمتیں ہے، جب تک بند رکھے اللہ کی ہماری تقدیر پر اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں چند گزارشات ہیں کہ یہ جو حج بیت اللہ جانے والے تو یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہوتے، اور حج کرنا یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمارے سامنے یہ چیزیں ہو، جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ آواز لگاؤ، اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، تم آواز لگاؤ گے، لوگ پیدل آئے گے، لوگ سواریوں پر آئے گے، قریب سے آئے گے، دور سے آئے گے، کشادہ جگہوں سے آئیں گے، تنگ راستوں سے آئے گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ پاک نے فرمایا آواز کا لگانا تمہارا کام ہے، اس آواز کو لوگوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، جو ماں کے پیٹ میں تھے، جو زندہ تھے، جو عالم ارواح میں تھے، جو باپ کے پشت میں تھے، جس کو جتنی مرتبہ اللہ اپنے گھر کو بلانے والا ہے حج بیت اللہ کے لیے، ان کی آواز پر جتنی مرتبہ لبیک کہا ہوگا اللہ اس کو اتنی مرتبہ وہاں پہنچائے گا۔ کسی نے 1 مرتبہ کہا، کسی نے 2 مرتبہ کہا، کسی نے 4 مرتبہ،
کسی نے اور زیادہ مرتبہ، جس نے جتنی مرتبہ، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ساری دنیا اسے روکنے کی کوشش کرے گی، لیکن اللہ اسے وہاں پہنچا کر بتائے گا۔ یہ فیصلہ ہے اللہ کا۔ اس لیے جو لوگ جانے والے ہیں وہ حج کے فضائل بھی سامنے رکھے، کیونکہ جب تک فضائل سامنے نہیں ہوگے اس وقت تک عمل کے اندر روح اور عمل کے اندر جان پیدا نہیں ہوتی۔ ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں اس کے فضائل کیا ہے، ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں میں سخاوت کر رہا ہوں سخاوت کے فضائل کیا ہے، ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں میں روزہ رکھ رہا ہوں روزے کے فضائل کیا ہے، تو وہ عمل تو کرے گا لیکن بوجھ سمجھ کے کرے گا، شوق سے، رغبت سے، ترغیب سے، اس کے اندر عمل کی شوق پیدا نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے حج کے فضائل بیان کیے کہ حج کرنے والے کو کیا ملے گا، حاجی کا کیا اللہ کے یہاں پہ مقام ہے۔ جن کے اوپر حج فرض ہو جائے ان کی ذمہ داری ہے کہ پہلے وہ حج کرے، اسی لیے حج کی رغبت کے لیے اللہ کے نبی نے فضائل بیان کیے۔ من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، اللہ کے نبی نے فرمایا جو حج بیت اللہ جائے، حج کرے اور اللہ کے لیے، دکھلاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، میرا نمبر آ گیا، میں 2 مرتبہ، میں 3 مرتبہ لوگ مجھے حاجی کہے اور میرا ایک محلے، گاؤں، بستی میں نام ہو، یہ نہیں، اللہ کے لیے خالص کرے اور کوئی گناہ نہ کرے، زبان سے بد کلامی نہ کرے، آنے والی مصیبتوں پر صبر کرے، میٹھی بات کرے، تکلیفوں اور اذیتوں پر صبر کرے، لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسی حالت میں وہ حاجی واپس آتا ہے جیسے اس دن ہو اپنے ماں کی پیٹ سے نکلا۔ اسی لیے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حج بیت اللہ کو گئے اور حج کیا، جو کہ حضرت عمر خلیفہ بننے کے بعد ہر سال حج کو جاتے تھے۔ عراق کے کچھ لوگوں نے حج کیا، انہوں نے انہیں بلایا، کہنے لگے کیوں آئے تھے؟ کہا حج کے لیے۔ کوئی دوسری غرض تھی؟ کہنے لگے کوئی دوسری غرض نہیں تھی، کسی سے ملنا نہیں، جلنا نہیں، صرف اللہ کی نسبت پر حج بیت اللہ کے لیے آئے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خوش ہو جاؤ، اب تم نئے سرے سے عمل کرو، اللہ نے تمہارے پچھلے سارے گناہ کو معاف کر دیا۔ فضائل اللہ کے نبی نے بتائے۔ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، جس کا حج مبرور بن جائے، جس کا حج مبرور بن جائے، ایسے حاجی کا سوائے جنت کے کوئی بدلہ نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ حج مبرور کس کو کہتے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری روایتوں سے پتہ چلتا ہے حج مبرور سارے حج کے ارکان، شرائع، سنت، آداب، مستحبات کی رعایت کے ساتھ ساتھ 3 کام کرے، وہ حج مبرور ہے جس کا بدلہ صرف جنت ہے۔ جو لوگ حج کو جا کر واپس آئے وہ بھی اس پہ دھیان دے کہ آیا میرا حج مبرور بنا یا نہیں بنا۔ سب سے پہلے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حج مبرور کے لیے سب سے پہلے طیب الکلام، میٹھی زبان استعمال کرے۔ خوش اخلاقی یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو تکلیف نہ دے، خوش خلقی یہ ہے کہ دوسروں کی تکلیف پر بھی صبر کرے۔ طیب الکلام، کسی نے برا بھی کہے تو اس سفر میں اس سے میٹھی گفتگو کرے، لڑائی جھگڑا بھی، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا۔ اپنی زبان سے کوئی بری بات نہ نکالے، غصے والی بات، چونکہ عموماً وہاں بھیڑ ہوتی، ساری چیزیں ہوتی، اس لیے اپنی زبان کی حفاظت۔ اور نمبر 2 اطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا۔ بہت سے لوگ حج کو جاتے، عمرے کو جاتے تو یہ سمجھتے کہ شاید ہم ہی پیسے بچائیں گے تو بچیں گے، ورنہ دوسروں کو تھوڑی کھلانا اور پلانا ہے۔
اپنے حج مبرور بنانے کے لیے حاجی کو چاہیے کہ وہ اپنی استعداد کے مطابق دوسروں کو حج کے موسم میں کھانا کھلائے. اللہ نے جس کو جتنا دیا ہے وہ اتنا کھلائے. اور تیسری چیز افشاء السلام، حج کو جائے تو سلام ہر ایک کو کرے. تو اس کا حج مبرور بنے گا. یہ تو ایسے بھی یہ چیزوں کے فضیلت اور ترغیب ہے، اچھی بات کرنے کی، کھانا کھلانے کی، لوگوں کو سلام کرنے کی. لیکن جو لوگ حج کو جا رہے ہیں وہ ابھی سے اس کی مشق کرنا شروع کر دیں. مجھے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، مجھے لوگوں کو سلام کرنا ہے، اپنی زبان سے اچھی گفتگو نکالنا ہے. کوئی کتنا ہی دکھ دے دے اس کے ساتھ میٹھی بات کرنی ہے، کسی کا جواب نہیں دینا. اس لیے یہ فضائل ہے. اسی طرح اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو حج کرتا ہے وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، حج کرنے والے کی پچھلی ساری لغزشوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے. دعا دی اللہ کے نبی نے اللہم اغفر للحاج وَلِمَنْ غَفَرَ لَهُ الْحَاج، اللہ حاجی کی مغفرت فرما، اور حاجی جس کے لیے مغفرت طلب کرے اللہ تو اس کی بھی مغفرت فرما. اسی لیے جو لوگ حج کو جاتے ہیں مسنون عمل ہے کہ وہ حج کو جانے والوں سے دعاؤں کی درخواست کرے. سلف کا معمول ہے کہ حاجیوں کی مشاہد کر دے، حاجیوں کا استقبال کر دے، حاجیوں سے دعاؤں کی درخواست کر دے. کیونکہ حج کو جانے والا یہ اللہ کی جماعت ہے. الحجاج والعمار وفد اللہ، حج کرنے والا، عمرے کرنے والا یہ اللہ کی جماعت ہے. ان دعو، اگر وہ اللہ سے دعا کرے، اجابو، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. وَإِنِ اسْتَغْفَرُوا، اگر وہ اللہ سے استغفار کرے، غفر لہم، اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے. اس لیے ان سے دعاؤں کی درخواست کریں. تو جو لوگ اوروں کے لیے دعا کرے اللہ ان کے حق میں جب دعا قبول کرتا ہے تو وہ حاجی کی اللہ دعا قبول نہیں کرے گا. اس کے ایک ایک قدم پر کتب لہو حسنتن او محا عنہ سیئتن او رفع لہو درجتن. حاجی اپنا قدم اٹھاتا ہے، ایک قدم پر اس کی ایک نیکی لکھی جاتی، برائی معاف کی جاتی، ایک درجہ بلند کیا جاتا. یہ کیوں فضائل بیان کیے گئے؟ تاکہ جس کے اندر استعداد اللہ ڈال دے وہ پہلا کام حج کا کرے. اصل میں حج کہتے ہیں ارادہ کرنے کو، اور شریعت میں حج کہتے ہیں مخصوص اوقات میں مخصوص جگہ کی مخصوص اعمال کے ساتھ زیارت کرنا. مخصوص اوقات میں مخصوص جگہوں کی مخصوص اعمال کے ساتھ زیارت کرنا، اس کا نام حج ہے. جیسے نماز کس کو کہتے ہیں اس کی تعریف، زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں اس کی تعریف، روزہ کس کو کہتے ہیں اس کی تعریف، ایسے حج اس کو کہتے ہیں. مخصوص اوقات میں حج کے مہینے مخصوص ہوتے ہیں. کبھی بھی آپ حج کو نہیں جا سکتے، اس کے مہینے ان کے ایام طے ہیں. مخصوص جگہوں کا حج صرف بیت اللہ کا حج ہوتا ہے. کہیں اور اجمیر شریف اور ادھر اور ادھر کہیں کی یاترا میں چلے جائے اس کا حج نہیں ہوتا. مخصوص اعمال کے ساتھ 5 دنوں کے مخصوص اعمال ہوتے ہیں، وہ کرے گے تو حج ہوگا. عظمت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ. اس لیے جو صاحب استعداد ہے سب سے پہلے وہ یہ سوچے کہ مجھے حج بیت اللہ کرنا ہے. حج کے فوائد ہے، علماء نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حج کی حکمتیں، اس کی مصلحتیں، اس کے فوائد بیان کی. آدمی جب جاتا ہے پہلے سفر کرتا، اپنے جان کی مال کی قربانی دیتا، وہاں پہ اوروں کی تہذیب تمدن پوری دنیا کا اجتماع ہوتا ہے، اخلاق کے لین دین کا موقع ملتا ہے. ایسی جگہوں پر جاتے جہاں ہمارے انبیاء اکابرین تشریف لائے، وہاں جاتے، وہاں نیک لوگوں کا اجتماع ہوتا، اللہ کے در پہ حاضری کا موقع ملتا ہے.
حج میں جانے کے بعد خرچ کرنے والے کی نیکیاں 700 گنا بڑھ جاتی ہے. یہ سارے فوائد کیوں ہیں؟ اور حضرت شیخ نے تو ایک عجیب واقعہ لکھا. کچھ لوگ آئے سعدون خولانی رحمت اللہ علیہ کے پاس اور آ کر کہنے لگے حضرت قبیلہ تیہامہ کے کچھ لوگوں نے ایک آدمی کو قتل کیا اور وہ اس آدمی کو جلانے کی کوشش کر رہے لیکن وہ جل نہیں رہا. سعدون خولانی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ وہ قتل کیا جانے والا مقتول شہید شخص ہے، غالباً اس نے 3 حج کیے ہوگے. کہا کیا مطلب؟ سعدون خولانی کہنے لگے جو ایک حج کرتا ہے وہ اس نے گویا اپنا فرض ادا کیا، جس نے دوسرا حج کیا اس نے اللہ کو قرض دیا، اور جس نے تیسرا حج کیا اللہ نے اس کے اوپر بدن پر آگ کو حرام کر دیا. تو اس لیے جو 3 حج کرے گا اس کے بدن کو آگ کیسے پکڑے گی؟ اس لیے یہ ہمارے سامنے رہے. حج کو ہم لوگ جا رہے ہیں تو حج کے فضائل ہو، اسی لیے حکم ہے کہ بار بار حج عمرہ کرتے رہو. تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب. حج اور عمرے بار بار کرتے رہو اپنی استعداد کے مطابق. کیوں؟ اس سے 2 فائدے ہو گئے. پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ کبھی محتاجگی نہیں آئے گی. جو حج کرنے والے ہوتے ہیں ان کو کبھی غریبی نہیں دیتا اللہ، ضرورت نہیں، اللہ دیتے ہی رہتا. یہ حدیث ہے. سب سے پہلے اللہ فقر سے دور کر. اور دوسری حدیث میں ممعر قط، کہ حج کرنے والا کبھی بھی تنگ دست نہیں بنتا. حاجی کبھی تنگ دست نہیں ہوتا، محتاج نہیں بناتا اللہ اسے. اور دوسرا فائدہ اللہ اس کو یہ دیتا کہ اس کے گناہوں کی معافی ہو جاتی. کما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، جس طرح لوہے پہ زنگ چڑھ جاتا، جس طرح سونے چاندی کو سیقل کیا جاتا ہے زنگ لگنے کے بعد، اس طریقے سے گناہوں کی معافی ہوتی. کتنے ایسے واقعات ہیں اور انشاءاللہ بھی وقتاً فوقتاً اس کی ساری ترتیبیں بھی ہمارے سامنے آئیں گی. کسی کی برکت سے اللہ کسی کو معاف کر دے. علی ابن موفق رحمت اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے. عرفہ کے دن مسجد میں آرام کر رہے تھے، عرفہ کی رات میں خواب انہوں نے دیکھا کہ 2 فرشتے گفتگو کر رہے. ایک فرشتہ کہنے لگا کہ ارے کتنے لوگ اس سال حج کو آئے؟ وہ کہنے لگے کہ 6 لاکھ لوگ اس سال حج کو آئے. کتنے لوگ؟ ارے بھائی کتنے لوگ؟ 6 لاکھ اس زمانے میں. کہنے لگے سب کا حج قبول ہو گیا؟ کہنے لگے سب کا حج قبول نہیں ہوا، صرف 6 کا حج اللہ نے قبول کیا. یہ نیند سے بیدار ہو گئے، گھبراہٹ کا عالم. دل میں بار بار یہ خیال آ رہا کہ شاید یہ 6 میں ہے یا نہیں، پتہ نہیں 6 لاکھ میں پتہ نہیں میں ہے یا نہیں ہے. پھر آگے روایتوں میں یہ ہے وہ یہ کہنے لگے اللہ دیکھو سخاوت کا کتنا معیار. کہنے لگے اللہ جس کا حج تو نے قبول نہیں کیا ہے، اللہ میرا حج اگر قبول ہو گیا ہے تو اللہ میرا حج کا اجر اسے دے دے. خواب میں اللہ پاک کی زیارت ہوئی، یعنی جو بھی آواز آئی کہنے لگے اچھا یہ مجھ سے بڑا سخی بن گیا، سخیوں کو میں نے پیدا کیا، سخاوت کا حکم میں نے دیا، اور یہ اتنا بڑا سخی بن گیا کہ اپنا مقبول حج اس کو دے رہا ہے جس کا میں نے قبول نہیں کیا. دوسرے دن پھر وہ سوئے، پھر خواب میں زیارت ہوئی 2 فرشتوں کی. وہ کہنے لگے ارے 6 کا ہی حج اللہ نے قبول کیا تو 6 لاکھ کا کیا ہوا؟ تو دوسرا فرشتہ کہنے لگا وہ 6 کی برکت سے اللہ نے 6 لاکھ کے قبول کر دیے. تو یہ اجتماعیت کا نفع ہے اور یہ اجتماعیت کا فائدہ ہے. ہم یہ سوچتے رہے اللہ کے نبی پہ فرض ہوا، ہم پر فرض ہے. پہلے بھی انبیاء سابقین نے کیا. حدیث میں امام النبیین
الا وحج البیت، کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں گزرا جس نے حج بیت اللہ نہ کیا ہو، ہر نبی نے۔ یہ الگ بات ہے کہ حج یہ اس امت پر ہی فرض ہوا یا پہلے بھی ہوا، تو بعض علماء یہ کہتے ہیں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس کو تفصیل سے ذکر کیا کہ پہلے قوموں پر حج فرض نہیں تھا، نبیوں پہ فرض تھا۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہوئی کہ اس امت پر اللہ نے حج کو فرض کیا۔ یہ ہمارے خصائص میں سے، ہماری خصوصیتوں میں سے۔ ہاں پہلے اگر کوئی پہلی امت میں سے کوئی حج کرنا چاہے تو کر سکتا تھا، اس پر فرض نہیں تھا، مشروع تو تھا، مفروض نہیں تھا۔ ہم پر یہ فرض بھی کیا گیا استعداد کے اعتبار سے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حج اور یہ پوری امت پہ ایک بعض جمہور کا قول یہ ہے کہ 6 ہجری میں حج فرض ہوا، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ اللہ کے نبی نے حج کے فرض ہونے کے بعد زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا، مدینہ آنے کے بعد۔ اس سے پہلے جب حج فرض نہیں تھا تو کئی حج کیے اللہ کے نبی نے، لیکن جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس کے بعد صرف آخری سال حج کیا، جس کو انشاءاللہ کبھی تفصیل سے حجۃ الوداع کے موقع پر اس کو بیان کیا جائے گا۔ اس لیے جو حج کو جانے والے ہم اس کے فضائل ہمارے سامنے ہو، ایسا نہیں ہے کہ صرف جا رہے اور جا کر واپس آ رہے، فضیلتیں سامنے ہو۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا، من خرج حاجا فماتا، جو حج کے ارادے سے نکلا، عمرے کے ارادے سے نکلا اور اس کی موت آ گئی، چاہے روانگی میں آ گئی یا واپسی میں آئی، جاتے وقت آئی یا ارے بولو نا آتے وقت، حج کرنے والا ہو یا عمرہ کرنے والا ہو، من خرج حاجا فماتا، یا پھر من اعتمر، جو عمرہ کرنے کے لیے گیا، فماتا، اور مر گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کتب اللہ لہ اجر الحاج الی یوم القیامہ، اگر اس کی موت حج کے ایام میں وہاں پر ہو جائے، روانگی یا واپسی میں، اللہ اس کی طرف سے قیامت تک جتنے حج ہو گئے اور جتنے عمرے ہو گئے اللہ اس کو اجر پہنچاتا رہے گا۔ خوش قسمتی ہے جن کی روحیں وہاں نکل دی۔ یہ گزشتہ سال کے عمرے میں جب ہم گئے تھے تو یہ ہمارے سعید لالا، ان کا انتقال ہوا وہاں۔ اب وہ جب تک قیامت تک عمرے ہو گئے تو اللہ وہ قیامت تک اسے اجر دیتا رہے گا۔ یہاں تو چند دن رونا دھونا ہو جاتا، پتہ نہیں ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہو گیا، لیکن جن کی موتیں وہاں واقع ہوتی ہے، تو یہ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت تک حج آئے گا۔ اگر کسی کا حج کے سفر میں انتقال ہو گیا، اب قیامت تک جتنے حج ہو گئے تو وہ تو مر کے چلے گئے، لیکن اللہ اس کا اجر اسے ہر سال دیتا رہے گا۔ کیا فضیلت ہے! اور اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا حج تو نکاح پر مقدم ہے۔ لوگ بیٹیوں کی شادیاں کرنے کے لیے، بیٹوں کی شادی کرنے کے لیے یا خود کی شادیاں کرنے کے لیے پیسے اکٹھا کر دے، اللہ کے نبی نے فرمایا حج مقدم ہے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک نوجوان ہے، غیر شادی شدہ ہے، اس کے بعد اتنے پیسے آ گئے کہ وہ حج بھی کر سکتا، لیکن اتنی رقم سے وہ نکاح بھی کرنا چاہتا، تو دونوں میں کیا کرے گا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اسے پہلے حج کرنا چاہیے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے بیٹے کی شادی ہو جائے گی، بیٹی کی شادی ہو جائے گی، اور پھر میری عمر ہو جائے گی تو بڑھاپے میں حج کرے گے، جب چلنا آئے گا نہ پھرنا آئے گا نہ دھکے بکی میں سارا وقت نکل جائے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، معزز خواتین، یہ سال چونکہ ایسا ماحول بنا ہوا ہے، دعا کرے اللہ رب العزت اسے کشادہ کر دے، لیکن اگر پھر بھی اگر نہ ہو تو یہ ایک سلسلہ ہے، ہر جمعہ کو چونکہ اس طرح کے عنوانات سے بیانات ہو رہے، اب یہ انشاءاللہ آئندہ بھی اگر لاک ڈاؤن کھل جائے تو پھر تو مسجدوں میں ہوگا، لیکن اگر نہیں ہوا تو انشاءاللہ ہر جمعہ کو اب یہ تقریباً حج کے ہی فضائل، ابھی یہ جیسے حج کے باتیں بیان کی گئی، اب اس کے بعد جن پر حج فرض ہوتا ہے وہ کون سے لوگ ہیں جن پر حج فرض ہوتا ہے، نہ کرنے پر کیا وعیدیں ہیں، پھر مکۃ المکرمہ کے کیا فضائل ہے، مدینہ منورہ ہم لوگ جا رہے ہیں تو مدینہ کے کیا فضائل ہے،
حج کی کیا ترتیب ہے، عمرہ کیسے کیا جاتا ہے، حج کے ارکان کیا ہے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم جیسے گناہ گاروں کی حاضری ہوگی تو حاضری میں کیسے پہنچنا ہے، ایسی مقدس جگہوں میں جب ہم جاتے ہیں تو کورے نہ جائے. اس لیے انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو بھی اگر مسجدیں کھل گئی تو بڑی اچھی بات ہے، اس کا مشورہ کیا جائے گا پھر اس کے بعد کہ کس طریقے سے اس طرح ترتیب بنائی جائے گی، اور اگر نہیں کھلی تو انشاءاللہ پھر آئندہ جمعہ کو بھی بیان ہوگا انشاءاللہ حج کے عنوان سے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.